جب لوگوں کو بھیجتا ہوں نا، کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی ویڈیو یا کوئی آپ کی کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے ٹیچرز کون ہیں؟ تو وہ جی ہاں صاحب، میں پڑھتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، جی بالکل حاصل کرتا ہوں، بجائے ایک تالاب پر رہنے کی میں سمندر میں گھس گیا ہوں، سب پی رہا ہوں، اللہ کے فضل سے وہی بات جو مودودی صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے نیک لوگ کیسے پڑے ہو یار، کہتے میرا کام چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں، اس لیے میرے کام کا اندازہ کرو کہ میں کو جانتا ہوں نہیں، اتنے فارغ جامعات سے میرے پاس آدمی اٹھ کر کے مجھ سے کتابیں پڑھتے گئے اور حیران ہوتے تھے کہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے اور یہ کتابیں جو ہمیں 10 سال ہو گئے پڑھتے عربی ہمیں نہیں آتی، آپ فوراً حال کرتے جاتے، تو یہ لوگ اللہ کے فضل کو بند کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں پر یہ اعتراض یہ کرتے رہے وہ کسی سے نہیں پڑھا، وہ کسی سے نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ حوالے دیکھیں بات صاحب کے، جو حوالہ میں تو مجھے کیا انہوں نے دیکھنا، اس حوالے کو چیک کریں، جو امت کی چھوٹی کی لوگوں کے ہیں ہی نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل، پتہ نہیں مولانا صاحب، یہ پتہ نہیں کانسیپٹ کہاں سے ہے یہ، وہ نہیں ہدایت پا سکتی، وہ سمجھے دیکھتے رہتے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں آتا جی نہیں، میں نے بیٹا یہ جب پڑھی نا کتابیں تو کچھ گنتی کے آدمی مجھے نظر آئے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذہن وسیع کیا تھا، عالم تو دوسرے میں ان سے بڑے بڑے تھے، مرنے ان میں اتنا تشدد تھا، ابن تیمیہ تھے، شاہ ولی اللہ ہے، ابن قیم ہے، امام غزالی ہیں، ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ساری امت کے لوگوں کا احترام کیا اور سب کی باتوں کو انہوں نے ایسا سیٹ کیا کہ دل نے مانا کہ یار یہ ہے اللہ کے رسول کے اصل وارث لوگوں کا حال، کہ امت کو بتائیں کہ یہ امت کے جتنے نیک لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں دین کو خراب کرنے والا، صرف ہمارے فہم کا قصور ہے، ہماری عقل کی کوتاہی ہے کہ ہم ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے نہیں، ورنہ سب کو دیکھیں، ہر ایک کا محمل اور اس کی توجیہ پڑھے تو پتہ چلتا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح ہی سیٹ ہے جیسے کوئی موتی ہوتا ہار میں، تو میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کسی نیک بندے کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں، امت کے سب لوگ کسی گروہ میں سے بھی عالم گزرے سب کا احترام، اور میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے دین کی تشریح کی، کوئی پہلو کسی نے دیکھا، کوئی کسی نے دیکھا، نمایاں کیا دین کے سارے رخ جو ہمارے سامنے آئے، تو قدر کریں بجائے باتوں کے جی نہیں، وہ تو یہ تو دوسری بات ہے، دعا کہوں ٹھیک ہے، میں زیادہ سمنی مگر مجھے جو مل گئے وہ ایسے اللہ کے بندے تھے، میرے ایک استاد اللہ تعالیٰ برہم کے پھر وہ یہاں آ کر فوت میں لے آئے تھے کون اور مل والے انہیں مولانا انداز کرم تعالیٰ جو بندی عالم تھے، وہ الفاظ کہتے تھے کہ ساکھ ہماری تو مرغیاں نام کی عالم ہے، یہ سروناز جو ہماری مرغیاں اس کی عالم ہے، باقی وہ فن کے بہت بڑے امام تھے، کابیر پڑے تھے، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا انوشا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر عثمانی بڑے بڑے نیک لوگوں کے شاگرد تھے، اچھا اسی طرح میرے دوسرے استاد میرے تیا صاحب سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مجھے یہ بات ملی کہ وہ پہلے جا کر ایسے جو بندی یاروں سے پڑھے جو ان کے نانا ہی تھے، ان کا بھی مدرسہ تھا ہندوستان میں، پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، پھر اللہ نے موقع دیا کہ ان کے والد جو تھے نا انہوں نے کہا بیٹا تو وہابیوں سے پڑھ کر آیا ہے، اب یہاں مولانا سید نور شاہ ہے بانگا چک میں، انہوں نے مولانا ثناء اللہ سے مناظرے کیے تھے، بہت بڑے بریلوی عالم تھے، ان کے پاس جا تاکہ دوسرا لوگ بھی سمجھ میں آئے کہ بریلوی ہے تو ہر چیزوں کو کس طرح بیان کرے، تو یہ اگر مولانا نور مصعب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس نہیں گیا، مولانا نور شاہ سید نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اس طرح سے وہ مجمع البحرین بن گئے، دو سمندر اکٹھے ہو گئے، جس طرح دیوبندی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی سمجھ آ گئی، جو نقطہ نظر ان کا ہے قرآن حدیث کو بیان ہو بھی، تو یہی چیز پھر میرے اندر بھی شروع سے پیدا ہوگا، آگے تو پھر میں بہت اللہ کے وجہ سے آگے نکل گیا نا، مگر یہ بات انہیں سے نصیب ہوئی کہ یہ ایک ہی پر جم جانا کوئی عقل میں نہیں، دوسرے اور ماں کا بھی نقطہ نظر سمجھنا چاہیے، اس سے پھر کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ایک رخ کو دیکھتے دوسرا بھی رخ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کرے، میں تو صبح شام جو نا میرے دنیاوی استاد پہلی جماعت سے لے کر بعد آپ دار باغی ہو گئے، سب کے لیے دعائے مغفرت رحمت کرتا ہوں، ان لوگوں نے یار ہمیں دنیاوی علم بھی پڑھایا، دینی پڑھایا، اب ایک گاؤں میں شادی تھی، میرے ہی سارے کا بیٹا تھا وہاں فیصلہ آباد کے ساتھ یہ منی والا، وہاں گئے، اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی پہلے میں نے دعا کی کہ میرے جو زراعت کے استاد تھے ماسٹر فضل رحمۃ اللہ علیہ یار اسی گاؤں کے تھے، مجھے وہ ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے اور میرے
ساتھ ان کی بہت محبت تھی. میں ہی ان کے سارے رجسٹر وغیرہ الماری سے لاتا تھا, میں ہی رکھتا تھا. تو پہلے میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ ان لوگوں کا ہی صدقہ ہے کہ ہم یہاں تک گھر پہنچے. اگر وہ 9 روپے سکھاتے ہم نے کیسے حاصل ہوتا. اب علم اسی لیے برکت ہوگا کہ طالب علم سمجھیں کہ یہ استاد ہے ہمارے نوکر ہیں, ہم فیسیں دیتے ہیں, ہم پر ان کا کیا احسان. اس لیے علم کی کوئی روشنی نصیب نہیں ہوتی. قدر ہونی چاہیے کہ استاد اور پروفیسر جو ہے یہ کتنا برگزیدہ آدمی ہے کہ اس لیے پڑھا اور ہمیں آپ سے سہارا. تو پڑھانے والے بھی ملے, ہر پھر اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, کتابوں پر کتابیں پڑھتا گیا, جس کے نتیجہ میں اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں رہی. یہ جو درسوں میں پڑھتے ہیں یہ مجھ سے بات سے ٹھیک کرا کے جاتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ آ رہے, مگر مجھ سے سمجھ لو یار کیا بات ہے. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کا پھر کتنا فضل ہے, 1 سیکنڈ میں آپ حل کر دیتے ہیں. تو میں تو احسان مند بنا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں, نہیں آپ اپنا کام کیا کریں کہ یار سن لو بے شک وہ دیہاتی اور پڑھ ہے جو آپ نے اس کو کیا کہنا جو کہا گیا ہے روایت میں کہ یہ دیکھو کہ اس نے کہا کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کہا کس نے. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. کہنے والے کو دیکھتے رہو گے پھر کیا ملے گا. تم بات کو دیکھو کہ بات دل میں اترتی ہے. پھر اب پہلے بھی جو اسکالرز ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ڈفرینٹ ٹیچر سے آ کے رہتے تھے اور ان سے پڑھتے تھے. ہاں, تو ان سے یہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ یعنی کہ ہمارے تو ابھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہیں بس کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ساری کلاس بیٹھی ہوتی ہے, وہ ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور وہ پھر ہمارا کورس بنا ہوا ہے اور ہمارا امتحان ہوتا ہے. پہلے لوگ تھے نا, انہوں نے ٹھیک ہے جامعات بھی بنی تھی بڑی بڑی, ان سے بھی پڑھا, مگر زیادہ اس زمانے میں رحلت کا طریقہ تھا, سفر کرتے تھے, شہر گھومتے تھے, وہاں مدارس کے استاد بیٹھے ہوتے تھے, مسجدوں میں لیکچر دے رہے ہوتے تھے. اسی لیے ایک عالم کے شیوخ کا جب ذکر آتا ہے کئی زون کے ہزاروں استاد لکھے جاتے ہیں, اسی طرح تک گھوم رہے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں, کچھ وہاں سے سیکھا, کچھ سوال کیے. تو نہیں شہر کی مکھی کی طرح گھومتے رہتے تھے کہ جس پھول سے بھی کچھ ملے لے آتے تھے. اچھا, تو ان کا علم برکت تھا سلف کا, وہ جامد نہیں تھے, ایک پر نہیں جم جاتے تھے. بعد میں لوگوں نے یہ تقسیم کر لی کہ میں صرف بریلیوں سے پڑھوں گا, میں دیوبندیوں سے پڑھوں گا, میں فلاں سے پڑھوں گا. یہ نہیں کرتے کہ سارے گھومو. اب محمد موسیٰ بکرا آپ جانتے نہیں, سندھ میں ہے, دونوں کا رسالہ بیداری نکلتا. وہ ذرا صوفی قسم کے آدمی ہے پڑھے لکھے, کہتے ہیں یار دل کی طرف بھی توجہ کرو, ہر وقت عقل کی باتیں کرتے رہے. تو ان کا تازہ مضمون تھا, انہوں نے کہا اہل مدارس سے میری استدعا ہے کہ عالموں کے بیٹے اور پوتے کیوں بے دینوں کہتے چل رہے ہیں کہ مولانا سرفراز صاحب زاہد راشد کا ماروا غامدی کے ساتھ ہو گیا, جو عمر عثمانی کا اتنا بڑا عالم تھا, عمر عثمانی 18 سال پر خلیفہ, اتنی گرتے اعلان سن وہ بیٹا ان کا پرہیزیوں کے ساتھ ہو گیا, پھر قرآن لکھ لی اور بھی مثالیں اس نے دی. وہ کہتا اگر تمہارے مدرسوں میں یہ انتظام ہو کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بھی نظریات پڑھائے جائیں اور ان کا جواب سکھایا جائے, تو یہ بعد میں کیوں شکار ہوئے لوگوں کو. ان میں یہی کوتاہی کہ ہماری لگنے جیسے بچوں کو قادیانی کیا کہتے ہیں, شیعہ کیا کہتے ہیں, عیسائی کیا کہتے ہیں. بھائی وہ پڑھاؤ اور پڑھانے کے بعد اسے کا علاج بتاؤ. اگر تم نہیں کرو گے تو وہ جب کسی کے ہتھے چلیں گے 1-2 باتوں میں پھنس جائیں گے بس. اچھا, یہ ہمارے یہاں چوٹی کے لوگ ہیں, سرفراز صفدر صاحب بہت ہو گئے, بیٹا ان کا زاہد راشد بڑا اشریہ, اس کا رسالہ نکلا, اس کا بیٹا مار مل گیا غامدی کے ساتھ. اچھا, ملنے ہے جب ان کا جواب نہیں دیتے. اب پوری کتاب میں نے پڑھی ہوئی, پروفیسر شریف شاکر سے ملی تھی, رجم کے مسئلے پر یہ سنسار اور زنا کی سب. اب پرویزی وغیرہ کہتے ہیں قرآن نے تو زانی اور زانیہ کی 100 کو سلام کر کے وہاں یہ اسٹورنگ ہے, کوئی نہیں کہ پتھروں سے مارو, یہ عزیزیں وغیرہ صحیح. تو انہوں نے بھی مضمون لکھے, دوسرے علماء نے لکھے, سارے انہوں نے غامدی کے گروہ نے اکٹھے کر دی ہیں دونوں فریقوں کی, سارے پڑھ لو بھائی. اب وہ سارا پڑھا, جو جواب دینے والے ہمارے علماء ان کو بات نہیں سوچتی, ایسے جواب دیتے ہیں جس کو پڑھ کر آدمی پھر کہتا واقعی یار غامدی جاتے ہیں. مجھ سے جب سیکھتے ہیں طالب لوگ کہتے ہیں یہ تیری باتیں یار کون آگے لا, میں نے کہا لانی ہے, بس یہی کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا نہیں, اس کی کوئی والوں سے دوستی نہیں, فلاں کی نہیں, کیا کریں. تو آپ کیا مولانا صاحب دیتے ہیں, رجم کا بھی بتا دینا آپ ذرا. رجم میں تو کہتا ہوں بالکل ثابت. اچھا, تو کس طرح ثابت ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ رجم جو ہے نا فتح باری کا حوالہ دیا ہوا ایک نے نامراد نے عمر احمد عثمانی نے, کہ اس میں لکھا ہوا کہ کچھ مال کی بھی کہا ہے سارے. میں نے نکال کر دکھائی کہ کہاں فتح باری میں, وہ تو کہتے ہیں افریقہ میں کچھ خارجی موجود ہیں, تھوڑے سے ملے ہیں مجھے, ان کا
خراب بھی ہوئی نظریہ جو ان کے پہلوں کا تھا کہ رجم نہیں ہے، وہ خارجیوں کا رشتہ ہے، اس نے مارکی بنا دی بچیان کی اور بے ایمانی کی کتابیں کس نے دیکھ لی. اچھا تو اس کا کیا وہ مسئلہ کیا؟ اور سیٹ نہیں ہوتا بیٹا، کہیں تو سزا حضور نے قرآن میں آیا کہ زانی زانیہ کو 100 کوڑا مارو. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آیا کہ 100 کوڑا اور سال جلاوطنی یا سال جیل. صحیح. ایک آیا کہ سنسار. صحیح. ایک حدیث میں آیا کہ 100 کوڑا اور سنسار دونوں اکٹھے کرو، پہلے 100 مارو کوڑا پھر سنسار کرو. اب ان کی پریشانی یہ ہے ہمارے علماء کی کہ ان سے یہ حدیثیں سیٹ نہیں ہوتی. رامدی کہتا یہ اضطراب اور تناقض جو کنٹراڈکشن، کہیں کچھ یار یہ کوئی دین ہے. اب میں جب سمجھاتا ہوں کہ بیشک تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، کتابوں سے سکھاؤں گا کہ 100 کوڑے سزا جو قرآن نے بیان کی وہ زانی ہے محض کی ہے، جو جس کو صرف زانی کہ اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ لگے. جب وہ زانی ہو جاتا کہ زانی ہے مگر شادی شدہ ہے، بس بیوی نہیں ابھی آئی، وہ زانی نہیں رہا، الزانی المحسن ہو گیا، شادی شدہ زانی. اس کی اصلاح پھر بیان کی گئی کہ اگر خام بیوی کرنی ہے مجھ سے سن لیں، یہ نہیں نقطہ بیان کریے شادی شدہ کر بس نکاح ہو گیا شادی شدہ نہیں. اگر بیوی ابھی نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں کی، پھر سزا ہوگی 1 سال اور جلاوطنی یا قید اور 100 کوڑا کہ بیوی اثر سے کیوں نہیں لائے اس کو. اچھا. جب بیوی گھر ہوگی قریب ہوگی، یہ بھی نہیں کہ سفر میں کیا ہوا، پاس ہے بیوی زندہ. یہ ہمارے فقہ کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو بیشک اسی وقت طلاق دے دی، وہ شادی شدہ نہ. شادی شدہ اس کو مانا جائے گا جس کو حلال بیوی اس وقت میسر ہے اور اس کے ساتھ ہے مگر پھر اس نے حرام تزیق کی. اچھا. اس کی سزا پھر سنسار ہے. صحیح. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، بیوی ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے، اب بھی حرامی باز نہیں آیا، تو اس کی سزا پھر سید جو حدیث میں اب ان اور ماں کو پریشانی اس کا ترجمہ کیسے شادی شدہ، بھائی اس کا شیخ و شیخا کا ترجمہ بوڑھا بوڑھی ہے، وہ بوڑھے بوڑھی کی سزا ہے کہ اگر اس عمر میں بھی حرامی باز آیا پھر پہلے 100 کوڑا مارو اور بعد میں سنسار کرو. تو یہ 4 مراتب آپ رکھ رہے نا. غیر شادی کی، شادی شدہ میں رخصتی نہیں ہوئی، بیوی ہے رخصتی گھر میں ہے پاس ہے، اور ایک ہے کہ بوڑھا اور